ایڈولف ہٹلر کی زندگی کے آخری دن انتہائی مایوس کن تھے۔ اس کی نازی حکومت اب صرف ایک بنکر تک ہی محدود تھی۔ 30 اپریل 1945 کی دوپہر جب روسی فوج ہٹلر کے بنکر کے بالکل قریب آ گئی تو اس وقت ہاری ہوئی جرمن قوم کا فیورر ایڈولف ہٹلر پستول کی نالی اپنے سر پر رکھے گولی چلانے کے لیے تیار کھڑا تھا، اور اس کی دلہن ایوا براؤن بھی زہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ لیکن دوستو، ہٹلر اس انجام تک کیسے پہنچا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہٹلر کی بایوگرافی کا تیسرا حصہ۔ آج ہم انہی سب چیزوں کے بارے میں ہی بات کریں گے، جس میں کچھ تجسس اور کچھ نئے حقائق شامل ہوں گے۔ 1 ستمبر 1939 کی صبح جرمن فوج پولینڈ میں داخل ہو گئی۔ اس کے جواب میں برطانیہ اور فرانس نے 3 ستمبر کی صبح 9 بجے جرمنی کو الٹیمیٹم دیا کہ اگر جرمنی 11 بجے تک پولینڈ کے خلاف جنگ بند نہیں کرتا تو وہ فرانس اور برطانیہ کو بھی اپنے خلاف حالت جنگ میں پائے گا۔ 11 بج گئے، لیکن ہٹلر نے اس الٹیمیٹم کا کوئی جواب نہ دیا۔ اب 11:15 پر برطانوی وزیر اعظم نیول چیمبرلین نے جرمنی سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس سے کچھ ہی دیر بعد فرانس بھی جرمنی کے خلاف جنگ میں کود پڑا۔ جرمن ہوائی جہازوں نے بمباری کر کے پہلے 48 گھنٹوں میں ہی پولینڈ کے تقریباً سبھی ہوائی اڈوں کو تباہ کر دیا۔ روس چونکہ جرمنی کا حمایتی تھا، اس لیے وہ بھی پولینڈ کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا، بلکہ اس نے مشرقی پولینڈ پر قبضہ بھی کر لیا۔ پولینڈ پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد ہٹلر نے ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، لگزمبرگ، ہالینڈ اور فرانس پر بھی نازی پرچم لہرا دیا۔ اب ہٹلر کا خیال تھا کہ برطانیہ جرمنی کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا، لیکن اب برطانیہ میں چیمبرلین کی جگہ چرچل وزیر اعظم تھا۔ ہٹلر نے چرچل کو کہا کہ اگر برطانیہ ہتھیار ڈال دے تو ہٹلر اسے تباہ نہیں کرے گا، لیکن چرچل نے ہٹلر کی امن اپیلوں کو رد کر دیا۔ ہٹلر نے اب برطانیہ کو فتح کرنے کا عزم کر لیا، اس لیے اب اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کو سی لائن کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت پہلی جرمن ایئر فورس کو برٹش ایئر فورس کو تباہ کرنا تھا تاکہ جرمن آرمی آسانی سے برطانیہ میں داخل ہو سکے۔ لیکن جب جرمن ایئر فورس نے حملہ کیا تو اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ اس وقت ریڈار کا استعمال کر رہا تھا اور جرمنی کو اس وقت تک اس ایجاد کا علم بھی نہیں تھا۔ جو ہی جرمن ہوائی جہاز فضا میں بلند ہوتے تو ریڈار کے ذریعے برٹش ایئر فورس کو ان کا پتہ چل جاتا اور وہ راستے میں ہی جرمن جہازوں کو آ لیتے۔ یہ ہٹلر کی زندگی کی سب سے پہلی شکست تھی، لیکن ہٹلر اب برطانیہ سے بھی پہلے اس ملک کو فتح کرنا چاہتا تھا جسے فتح کرنے کی آرزو لیے نپولین اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، یعنی سوویت روس۔ لیکن ہٹلر کو معلوم نہیں تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے بھی نپولین کی آرمی کی طرح ماسکو کی برف میں بربادی لکھی ہوئی ہے۔ اب ہٹلر نے سوویت روس پر قبضہ کرنے کا ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کا نام آپریشن باربروسا رکھا گیا۔ 1941 کے موسم بہار میں ہٹلر کی فوجیں روس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھیں، لیکن درمیان میں حالات نے پلٹا کھایا۔ ہوا یوں کہ ہٹلر نے اٹلی کے ڈکٹیٹر میسولینی کی مدد کے لیے یونان اور یوگوسلاویہ پر حملہ کر دیا، جس وجہ سے روس پر حملے کو 1 ماہ کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ ہٹلر یہ نہیں جانتا تھا کہ حملے کو ملتوی کر کے روس کی فتح اس نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دی ہے۔ بہرحال یونان اور یوگوسلاویہ پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے آپریشن باربروسا کے لیے نئی تاریخ کا تعین کیا۔ 22 جون کی صبح 3:30 بجے ہٹلر کی 30 لاکھ سے زائد فوج نے روس پر حملہ کر دیا۔ جرمنوں نے اچانک حملہ کیا تھا اور حملہ زوردار تھا، اس لیے روسی فوج دباؤ میں پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ ہٹلر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ روسی شہروں کو زمین سے ہموار کر دو اور روسیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ ہٹلر کی فوج اب ماسکو سے صرف 200 میل کے فاصلے پر تھی۔ ماسکو روس کا مرکز تھا۔ اگر ہٹلر ماسکو پر قبضہ کر لیتا تو سارا روس ہٹلر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا، لیکن ہٹلر نے ماسکو پر حملہ روک کر یوکرائن پر حملہ کر دیا۔ ہٹلر نے کچھ عرصے بعد ماسکو پر حملہ تو کیا، لیکن شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ ماسکو پر حملہ رکنے کی وجہ سے روسی فوج کو مزید فوج جمع کرنے کا وقت مل گیا اور ساتھ ہی اب موسم سرما کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ جرمنوں کی منصوبہ بندی میں روس کے تباہ کن موسموں سے نمٹنے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ جرمن فوجیوں کی ایک بڑی تعداد یخبستہ سردی میں ٹھٹر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔
سردی نے نہ صرف آدمیوں کو بلکہ مشینوں کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ اس جنگ میں زیادہ تر جرمن فوج یا تو ماری گئی یا تو قید کر لی گئی۔ اسی سال دسمبر کے مہینے میں ہٹلر نے ایک اور بہت بڑی غلطی کی۔ ہوا یوں کہ جب جاپان نے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کیا تو ہٹلر نے جاپان کی حمایت میں امریکہ کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا۔ اب حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ، برطانیہ اور روس ہٹلر کے خلاف اتحادی تھے۔ اس سے قبل طاقت اور دہشت کا توازن ہٹلر کے حق میں تھا، لیکن اتحادیوں کے جنگ میں کودنے کے بعد ہٹلر کمزور پڑ گیا۔ 6 جون 1944 کو اتحادیوں نے فرانس کے ساحل نارمنڈی میں جرمن فوج پر حملہ کر دیا۔ جرمن فوج کو حملے کی امید نہ تھی، پھر بھی ہٹلر کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ ہٹلر نے نارمنڈی کے ساحل کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے، لیکن اتحادیوں کی بے تحاشا بمباری نے جرمنوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اب جرمنی میں سے ہی دبی دبی آوازیں آ رہی تھی کہ کسی طرح جنگ بندی کروائی جائے، اور اس کے لیے ہٹلر کا خاتمہ ضروری تھا۔ 20 جولائی 1944 کو ہٹلر نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں ایک کانفرنس بلائی ہوئی تھی۔ اسی دوران کرنل سٹافنبرگ ہاتھ میں ایک بریف کیس لیے ہوئے ہال میں داخل ہوا۔ ہٹلر کو نازی سلوٹ کرنے کے بعد اس نے اپنا بریف کیس میز کے نیچے رکھ دیا۔ چند منٹ بعد وہ کسی بہانے ہال سے باہر نکل گیا اور اس کی جگہ ایک دوسرے نازی افسر نے لے لی۔ اس افسر نے اس بریف کیس کو اٹھا کر ہٹلر سے کافی فاصلے پر رکھ دیا۔ اس سے کچھ ہی دیر بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے کانفرنس ہال بری طرح تباہ ہو گیا۔ ہٹلر اس حادثے میں زندہ تو بچ گیا، البتہ زخمی ضرور ہوا۔ ہٹلر ابھی اس دھماکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ اتحادیوں نے فرانس اور بیلجیم کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مشرق کی طرف سے روسی فوج بھی برلن کی طرف بڑھنے لگی۔ ہٹلر اپنی خیالی دنیا کو اپنی آنکھوں سے ہی تباہ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بار بار چلاتا کہ نازی جرنیل سچ نہیں بولتے، وہ سب بددیانت ہیں، میں ان سے بیزار ہو گیا ہوں۔ ہٹلر کے آخری دن انتہائی مایوس کن تھے۔ اس کی نازی حکومت اب صرف ایک بنکر تک ہی محدود تھی۔ 29 اپریل 1945 تک روسی فوج ہٹلر کے بنکر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ ہٹلر کو معلوم تھا کہ اب اس کی زندگی خاتمے کے قریب ہے، اس لیے اب اس نے اپنی محبوبہ ایوا براؤن سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کرنے کے اگلے ہی روز 30 اپریل 1945 کو دوپہر کے کھانے کے بعد ہٹلر نے اپنے ساتھیوں کو آخری بار الوداع کہا۔ اس کے بعد ہٹلر اپنی دلہن ایوا براؤن کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس لوٹ گیا۔ اس سے کچھ ہی دیر بعد ہٹلر کے کمرے سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ جب ہٹلر کے گارڈز اندر پہنچے تو ہٹلر کی لاش صوفے پر پڑی تھی۔ اس نے اپنے سر میں گولی مار لی تھی اور اس کی نئی دلہن ایوا براؤن بھی سائنائڈ زہر کا کیپسول کھا چکی تھی۔ ہٹلر کو سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ اگر اسے روسیوں نے زندہ یا مردہ گرفتار کر لیا تو اسے ماسکو لے جا کر اس کی نمائش کریں گے۔ اس لیے اس نے اپنے وفادار ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق گارڈز نے ہٹلر اور اس کی دلہن ایوا براؤن کی لاشوں کو جلا دیا۔ جب روسی فوج وہاں پہنچی تو سب کچھ خاک ہو چکا تھا۔ انہیں صرف ہٹلر کے کچھ دانت ملے جن سے یہ تصدیق کی گئی کہ یہ لاش ہٹلر کی ہے۔ ہٹلر کی آریان نسل کی جرمن 1000 سالہ سلطنت اس کے بعد صرف ایک ہفتے تک قائم رہی۔